تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مانند یہ ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میلاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس مطالعے میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش سے مکاشفہ تک کا تفصیلی مطالعہ آپ لوگوں کے لیے پیش کرتے ہیں، اور اس مطالعے میں ہم نئے عہد نامے کی پہلی کتاب یعنی متی کی انجیل اس کے 12ویں باب تک پہنچ چکے ہیں۔ اس باب میں ہم مسیح اور یہودیوں کے درمیان ایک کٹھن معاملہ یعنی سبت کے بارے میں ٹکراؤ کو دیکھتے ہیں۔ سبت کے دن کیا کرنا قانونی ہے اور کیا کرنا غیر قانونی ہے، آج ہم اس پر مطالعہ کریں گے، لیکن سب سے پہلے میں اسٹوڈیو میں موجود خدا کے خادم بھائی یوسف کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی۔ ساتھ ہی ہمارے دوسرے مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی، 12ویں باب کی تفصیلات میں جانے سے پہلے جیسا کہ میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا کہ سبت کا معاملہ یہودی اور مسیح کے درمیان تنازع کا مستقل نقطہ تھا، آپ ہمیں سبت کے متعلق بتائیں کہ یہ کیا ہے اور مسیح اور یہودیوں کے درمیان تنازع کی وجہ کیوں تھا؟ لفظ سبت ایک عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے آرام۔ پیدائش کے دوسرے باب کے مطابق وہ جس نے اس دن کو سبت کہا تھا وہ ہے خداوند خود۔ اس کے بعد ہم سبت کے بارے میں خروج کی کتاب پر پہنچنے تک کچھ نہیں پڑھتے۔ خروج 31 میں ہم پڑھتے ہیں کہ سبت کا دن خداوند اور اسرائیل کے لوگوں کے درمیان عہد کی ایک واضح علامت ہے۔ چنانچہ حقیقی سبت مسیح ہے جو آیا، جیسا کہ ہم 11ویں باب میں دیکھتے ہیں۔ یہاں لکھا ہے کہ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ کلسیوں 2:16 کے مطابق سائے کی ضرورت نہیں رہی تھی، سبت جو آنے والی چیزوں کا سایہ ہے اصل مسیح ہے جو آ چکا ہے، بس سائے کی مزید ضرورت نہیں۔ سائے اور جوہر سے آپ کی مراد ہے کہ ہر جوہر کا سایہ ہوتا ہے، لہٰذا شریعت مسیح کا عکس تھی۔ بالکل، اور صحیح۔ جب سے مسیح جو کہ حقیقی ہے آ چکا ہے تو ہمیں سائے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قوموں نے مسیح کو رد کیا تھا، اور سبت قوم اور مسیحا کے درمیان عہد کی علامت ہے۔ یہوہ خدا، اسی لیے باب کے آغاز میں خداوند نے اس قوم کے ساتھ جس نے اسے رد کیا تھا واضح طور پر اپنا تعلق توڑ دینے کا اعلان کیا، بلکہ انہیں مکمل طور پر چھوڑ دیا، اور پھر باب کے آخر میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ سب کے پاس خود گیا تھا۔ اب میں 12ویں باب میں سے چند آیات پڑھنا چاہوں گا، پھر میں آپ سے سوال کروں گا۔ اس وقت یسوع سبت کے دن کھیتوں میں ہو کر گیا، اور اس کے شاگردوں کو بھوک لگی اور وہ بالیں توڑ توڑ کر کھانے لگے۔ فریسیوں نے دیکھ کر اس سے کہا کہ دیکھ، تیرے شاگرد وہ کام کرتے ہیں جو سبت کے دن کرنا روا نہیں۔ اس نے ان سے کہا، تم نے یہ نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں کھائیں، جن کو کھانا نہ اس کو روا تھا نہ اس کے ساتھیوں کو، مگر صرف کاہنوں کو۔ یا تم نے توریت میں نہیں پڑھا کہ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں؟ میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ لیکن اگر تم اس کے معنی جانتے کہ میں قربانی نہیں بلکہ رسم پسند کرتا ہوں، تو بے قصوروں کو قصوروار نہ ٹھہراتے، کیونکہ ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ بھائی یوسف، آپ اس حصے پر کیا کہیں گے؟ جی۔ شریعت کے مطابق جو شاگردوں نے کیا وہ سب کچھ جائز تھا۔ وہ کھیت سے ہو کر گزرے اور کھانے کے لیے کھیت میں سے ہو کر گزرے تو بالیں توڑنے لگے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ وہ بالیں توڑ کر ہاتھ پر رگڑ رہے تھے، لہٰذا فریسیوں نے اس کام کو فصل کاٹنے کے مترادف سمجھا، اور رگڑنے کا عمل ایک طرح سے گاہنے کا عمل تھا جو کہ سبت کے دن روا نہیں تھا۔
انہوں نے شریعت کو بغیر سمجھے ہی یاد کیا، مگر سارا جلال مسیح کو ملے جس نے ان سے کہا کہ کیا تم نے نہیں پڑھا بادشاہ داؤد نے ساؤل کی بری حکومت میں کیا کیا تھا؟ اگر وہ یہ سب کچھ جانتے تو اس سے نہ پوچھتے۔ اور پھر کاہنوں نے سبت کے دن وہاں کیا کیا تھا؟ اس لیے نہیں کہ حکومت بری تھی، بلکہ لوگوں کی بدی کی وجہ سے، اور انہیں سبت کی بے حرمتی کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ بے قصور تھے۔ پھر آخر میں اس نے ہوسیہ کے 6 باب کا حوالہ دیا کہ میں قربانی نہیں بلکہ سب پر رحم پسند کرنے والا ہوں۔ گویا بادشاہ اور کاہن نے جو کچھ کیا تھا اور پیشن گوئیاں جو کہتی ہیں، یہ سب اس کی طرف ایک واضح اشارہ ہے۔ یہ جملہ شاید ناظرین کے لیے مسئلہ ہو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کاہن سبت کے دن ہیکل میں سبت کی بے حرمتی کرتے ہیں اور بے قصور رہتے ہیں، مطلب کہ جب کاہن خدمت کرتے ہوئے سبت میں قربانیاں پیش کرتے ہیں۔ 28 آیت میں لکھا ہے سبت آرام کا دن ہے، لیکن کاہنوں کو لوگوں کی وجہ سے کام کرنا پڑتا ہے۔ لوگ کام گناہ کرتے ہیں، لوگ گناہوں سے باز نہیں صحیح۔ رہتے۔ صحیح۔ مسیح نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ یہاں وہ ہے جو ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ مسیح ہیکل سے بڑا ہے۔ پھر اس نے کہا، میں قربانی نہیں بلکہ رسم پسند کرتا ہوں، کیونکہ ابن آدم سبت کے دن بھی خداوند ہے۔ مضبوط اعلان جنہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں اس باب میں 3 چیزیں واضح طور پر دیکھتا ہوں۔ مسیح ہیکل میں بڑا ہے، ایک نبی یونا سے بڑا ہے، اور ایک بادشاہ سلیمان سے بڑا ہے۔ مگر مسیح ان تینوں سے بڑا ہے۔ مسیح ہیکل سے بڑا ہے، مسیح یونا سے بڑا ہے، اور مسیح سلیمان سے بڑا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ابن آدم سبت کا بھی مالک ہے۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کیونکہ وہ اپنے کاموں کی وجہ سے ہیکل سے بھی بڑا ہے۔ وہ اپنی شخصیت میں بھی سبت سے بڑا ہے۔ وہ اپنے کاموں میں ہیکل سے بڑا ہے اور اپنی شخصیت میں وہ سبت کے دن کا مالک ہے۔ 9 تا 13 آیت، اور وہ وہاں سے چل کر ان کے عبادت خانہ میں گیا۔ گزشتہ آیات کھیتوں میں کہیں گئی تھیں، پر یہاں عبادت خانے کے اندر۔ جب وہ عبادت خانے میں گیا، وہاں ایک آدمی تھا جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس پر الزام لگانے کے ارادے سے پوچھا کہ کیا سبت کے دن شفا دینا روا ہے؟ مجھے ان کے سوالوں سے یہ واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ وہ جانتے تھے کہ مسیح شفا دے سکتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ اگر تم اچھا کام کرو گے تو ایسا ممکن ہے کہ تم سبت کے دن شفا دو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل کس قدر سخت تھے۔ اس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا اور وہ سوکھے ہوئے دل رکھتے تھے۔ اس کا ہاتھ سوکھا تھا مگر وہ شفا حاصل کرنا چاہتا تھا، مگر ان کے دل سوکھے تھے اور شفا حاصل کرنا نہیں چاہتے تھے۔ لیکن وہ آدمی شفا پا گیا، لیکن آج کے دن تک اس قوم نے شفا نہ پائی۔ صحیح۔ مسیح نے ان سے کہا، تم میں ایسا کون ہے جس کی ایک ہی بھیڑ ہو اور وہ سبت کے دن گڑھے میں گر جائے تو وہ اسے پکڑ کر نہ نکالے؟ پس آدمی کی قدر تو بھیڑ سے بہت ہی زیادہ ہے، اس لیے سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے۔ تب اس نے اس آدمی سے کہا کہ اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھایا اور وہ دوسرے ہاتھ کی مانند درست ہو گیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک آدمی کی قدر بھیڑ سے زیادہ ہے۔ یقیناً آدمی کی قدر بھیڑ سے زیادہ ہے۔ خداوند کی نظر میں آدمی کی قدر کیا ہے؟ بے شک آدمی کی قدر بھیڑ سے زیادہ ہے۔ جب بھیڑ مر جاتی ہے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ جانوروں کو پکڑ کے ختم کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے، اور پطرس ہمیں اپنے خطوط میں یہی بتاتا ہے۔ لیکن انسان ابدی ہے، کیونکہ خداوند خدا نے اس کے نتنوں میں اپنا زندگی کا دم پھونکا ہے، اور لوگوں کو بھیڑ بچانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب خداوند خدا نے اس بیمار آدمی کو شفا دی تو سب نے اعتراض کیا، اور اس نے کہا کہ کیا سبت کے دن اچھا کام کرنا روا ہے؟ اس کے بارے میں ہم دیگر آیات میں پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے باہر جا کر مشورہ کیا کہ اسے کیسے ہلاک کریں۔ ان کے لیے سبت کے دن کسی کے خلاف مشورہ کرنا اچھی بات ہے، لیکن مسیح نے اسے حکم دیا کہ اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کا ہاتھ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بولنا شریعت میں کہاں پر غیر شرعی سمجھا جاتا ہے؟ کوئی حکم نہیں جو بولنے سے منع کرے۔ مسیح نے صرف اسے کہا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ صحیح۔ ہم یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر دوبارہ حاضر ہوں گے۔ چودھویں آیت میں لکھا ہے کہ اس پر فریسیوں نے باہر جا کر اس کے برخلاف مشورہ کیا کہ اسے کس طرح ہلاک کیا جائے۔ یسوع یہ معلوم کر کے وہاں سے روانہ ہوا اور بہت سے لوگ اس کے پیچھے ہو لیے۔
اور ان سب کو اچھا کر دیا اور ان کو تاکید کی کہ مجھے ظاہر نہ کرنا تاکہ جو یسایہ نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو۔ دیکھو یہ میرا خادم ہے جسے میں نے چنا، میرا پیارا جس سے میرا دل خوش ہے۔ میں اپنا روح اس پر ڈالوں گا اور یہ غیر قوموں کو انصاف کی خبر دے گا۔ یہ نہ جھگڑا کرے گا، نہ شور، اور نہ بازاروں میں کوئی اس کی آواز سنے گا۔ یہ کچلے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑے گا اور دھواں اٹھتے ہوئے سن کو نہ بجھائے گا۔ بھائی ان آیات کی وضاحت کر دیجئے۔ جی بھائی۔ دراصل یہاں پر دوہرا تعلق ہے۔ انہوں نے نفرت کی جب وہ نرمی سے ممتاز تھا۔ وہ نہ جھگڑا کرتا اور نہ ہی شور، نہ اونچی آواز میں بات کرتا۔ وہ ایک زبردست شخص تھا اور اس نے یسایہ کے 42ویں باب میں لکھی گئی پیشن گوئی کو پورا کیا تھا۔ دوسرا، یہودیوں نے اس کو رد کیا اور اس کے خلاف باہر جا کر مشورہ کیا۔ یہ ایسا معاملہ ہے جو بعد میں صلیب پر پورا ہوا۔ پھر مسیح نے غیر قوموں میں جانے کی سب کو پیشن گوئی کی۔ یہ پیشن گوئی بھی یسایہ کے 42ویں باب میں واضح طور پر بیان کی گئی۔ بے شک یسوع جانتا تھا اور وہاں سے چلا گیا، خوف کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لیے جی۔ کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا تھا۔ بالکل۔ بھائی یوسف، اب میں 22ویں آیت کو پڑھنا چاہوں گا جو کہ دوسرا حصہ ہے۔ اسے پڑھ کر میں آپ سے سوال پوچھوں گا۔ اس وقت لوگ اس کے پاس ایک اندھے گونگے کو لائے جس میں بدرو تھی، اس نے اسے اچھا کر دیا۔ چنانچہ وہ گونگا بولنے اور دیکھنے لگا، اور ساری بھیڑ حیران ہو کر کہنے لگی، کیا یہ ابن داؤد ہے؟ فریسیوں نے سن کر کہا، یہ بدروہوں کے سردار بال زبول کی مدد کے بغیر بدروہوں کو نہیں نکالتا۔ اس نے ان کے خیالوں کو جان کر ان سے کہا، جس بادشاہی میں پھوٹ پڑتی ہے وہ ویران ہو جاتی ہے، اور جس شہر یا گھر میں پھوٹ پڑے گی وہ قائم نہ رہے گا۔ اور اگر شیطان ہی نے شیطان کو نکالا تو وہ آپ اپنا مخالف ہوگا، پھر اس کی بادشاہی کیوں کر قائم رہے گی؟ اور اگر میں بال زبول کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو تمہارے بیٹے کس کی مدد سے نکالتے ہیں؟ پس وہی تمہارے منصف ہوں گے۔ لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ یہ ایک نیا ٹکراؤ ہے۔ در حقیقت ان کی بے حیائی کا لہجہ اس حد تک بڑھ گیا کہ انہوں نے مسیح کے بارے میں کہا کہ وہ بدروہوں کو بال زبول کی مدد سے نکالتا ہے۔ آپ اس ٹکراؤ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ پھر مسیح نے ایک ایسا معجزہ کیا جو کوئی بھی نہیں کر سکتا تھا، اور یہ ایک ثبوت تھا کہ مسیح کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور مسیح نے ان سے یہ کہا کہ اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروہوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے نزدیک آن پہنچی ہے۔ لیکن افسوس، انہوں نے سوچا کہ یہ بدروہوں کی مدد سے ان کو نکالتا ہے۔ یہودی کسی بھی صورت میں یسوع المسیح کو قبول کرنا نہیں چاہتے تھے، اور وہ مانتے تھے کہ یہ بدروہوں سے کام لیتا ہے۔ اور اگر ہم متی کا 9واں باب پڑھیں تو ہم یہ جان پائیں گے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا جس میں وہ مسیح کے خلاف اس طرح کے گستاخانہ حملے کرتے ہیں۔ باب 9 میں انہوں نے یہی سمجھا تھا، لیکن مسیح نے انہیں یہ کہہ کر معاف کر دیا کہ ان کی زبان پھسل گئی ہے، جبکہ انہوں نے یہاں پر اس بات کو دہرایا جو کہ درگزر نہ کیا گیا۔ پھر مسیح نے کچھ آیات میں اس بات کا اس طرف اشارہ کیا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں، یہ ناقابل معافی ہے۔ روح القدس کے خلاف کفر، اس کا مطلب ہے کہ اسے مسیح کے کاموں کے ساتھ جوڑنا جو کہ وہ روح القدس کی قدرت سے کرتا ہے، جو کہ شیطان کے خلاف ناقابل معافی گناہ ہے۔ لہٰذا جیسا کہ ہم اس باب میں دیکھیں گے کہ دروازہ قوم کے لیے بند ہو گیا اور غیر قوموں کے لیے یہ دروازہ کھول دیا گیا۔ مطلب اب غیر قوموں کے لیے دروازہ کھلا ہے۔ آپ نے ایسے الفاظ کا ذکر کیا جن پر شاید ناظرین سوال کریں، ایسا کون سا گناہ ہے جو معاف نہیں کیا جائے گا؟ جو معاف ایسا نہیں کیا گناہ جائے گا، جو جی۔ معاف نہیں کیا جائے گا۔ روح القدس کے خلاف کفر ایک بہت بڑا گناہ تھا۔ جب مسیح زمین پر تھا، انہوں نے مسیح کے تمام معجزات کو بال زبول کے ساتھ جوڑا، مسیح کے ساتھ نہیں اور نہ ہی روح القدس کے ساتھ جوڑا۔ یہ نہ صرف اسی وقت گناہ تھا جب زمین پر مسیح اپنے لوگوں کے پاس آیا، بلکہ یہ اب بھی گناہ ہے۔ صحیح۔ اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی؟ اس کا مطلب ہے کہ خدا کی بادشاہی مسیح میں آ چکی ہے۔ جب ہم 21ویں باب پر پہنچیں گے تو ایک مختلف بیان کو ہم پڑھیں گے۔ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور تم
उस कौम को जो उसके फल लाए दे दी जाएगी। अब सवाल ये है कि खुदा की बादशाही तुम तक आन पहुंची, तुम उसे रद्द करते हो या फिर कबूल करते हो। उन्होंने उसको रद्द किया और उस गुनाह में गिर गए जिसकी माफी नहीं। मत्ती 21 में अंगूर के बाग में मजदूरों की तमसील में मसीह ने कहा कि खुदावंद की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी और गैर कौमों को दे दी जाएगी। इस आयत में मसीह खुदा की बादशाही है। जी, शैतान की ताकत पर मसीह की अजमत जबरदस्त है। लिहाजा 29वीं आयत में लिखा है, क्यों कर कोई आदमी किसी जोरावर के घर में घुसकर उसका असबाब लूट सकता है, जब तक कि पहले उस जोरावर को ना बांध ले, फिर वो उसका घर लूट लेगा। आप मसीह की अजमत के बारे में क्या कहेंगे? ये हम मत्ती के 4 बाब में और फिर लूका के 4 बाब में देखते हैं, जब उसने शैतान पर फतह पाई। बियाबान में मसीह की शैतान पर फतह को एक जोर आवर आदमी को बांधने के तौर पर समझा गया है और फिर वो उसके घर में दाखिल होने के काबिल था। उसका घर कहाँ है? पूरी दुनिया में। इसलिए मतन कहता है कि खुदावन यीशु मसीह नासरी को रूहुल कुद्स ने किस तरह का मसा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथों जुल्म उठाते शिफा देता फिरा। ये वाज़ेह हो चुका है कि कोई है जो जोरावर से ज्यादा जोरावर है। जोरावर शैतान है, लेकिन हमारा जिंदा मसीह उससे ज्यादा जोरावर है। और लिखा है, जाती जूलियत तमाम इसराइल का सामना करता, लेकिन दाऊद जो उससे ज्यादा जोरावर है, जिसे मसीह ने मसा किया, उसी ने उससे तलवार से मारा। सही। आयत 37 दरख्त के बारे में बात करती है, इसकी जड़ों और फलों के बारे में बताती है और इसको इसके फलों की किस्म से कैसे जाना जाता है। इसके अलावा इंसान के दिल का हाल भी इसके अल्फाज से जाना जाता है। जड़ कैसे अच्छी हो सकती है जी, और दिल कैसे अच्छा हो सकता है, दिल कैसे तब्दील हो सकता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? इलाही मौजज़े की जरूरत है। या तो दरख्त को अच्छा कहो या फिर उसके फल को भी अच्छा कहो, या फिर उसके फल को भी तुम बुरा कहो। और अगर एक दरख्त बुरा है तो वो अच्छा फल कैसे दे सकता है? या फिर मैं ये कहूँ कि इसके लिए एक मौजज़े की जरूरत है। उसकी जरूरत है जिसे बाइबल कहती है कि नए सिरे से पैदा होना, किसी और के जरिए पैदा होना या खुदा से पैदा होना। अगर तुम्हें रासबाजी और पाकीज़गी से नफरत है तो तुम उनसे मोहब्बत और गुनाह से नफरत करते हो। ये एक मौजज़ा है जो खुदा उनके लिए करता है जो खुदा के नजदीक आते हैं, तौबा करते हैं और ईमान लाते हैं। इसीलिए दाऊद ने कहा, ऐ खुदा मेरे अंदर एक नया दिल पैदा कर। ये एक तख्लीकी मौजज़ा है। मैं चाहूंगा कि आप 36वीं आयत की वजाहत कर दीजिए। लिखा है कि और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बात लोग कहेंगे, अदालत के दिन उसका हिसाब देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के सबब से रास्तबाज ठहराया जाएगा और अपनी बातों के सबब से कसूरवार ठहराया जाएगा। पहले वो उन्हें बताना चाहता है कि निकम्मी बातें बातिल से नहीं आती, वो दिल से आती हैं। जो दिल में भरा है वही मुंह पर आता है। यहाँ हम अदालत के ताल्लुक से अमूमी असूल को देखते हैं, हर निकम्मी बात। और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाजरीन इस लफ्ज पर गौर करेंगे। लफ्ज निकम्मी का मतलब बुरी नहीं बल्कि सिर्फ एक बेकार लफ्ज है जिसका कोई मानी नहीं है। इस लफ्ज को इस्तेमाल करना भी बेकार नहीं करता। हम जानते हैं कि मसीह ने अदालत का एक मयार बना रखा है और जो कोई लफ्ज इंसान अपने मुंह से बोलता है, अगर वो बुरा है तो एक दिन उसे उसका हिसाब देना होगा। और हमें खुदा से कहना चाहिए कि ऐ खुदा, मेरे मुंह पर पहरा बिठा, मेरे लबों के दरवाजे की निगहबानी कर, मेरे मुंह का कलाम और मेरे दिल के ख्याल तेरे हजूर मकबूल ठहरें। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरी चट्टान, मेरा फिदिया देने वाले। शुक्रिया। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेंगे और फिर दोबारा हाजिर होंगे। भाई यूसुफ, आयत नंबर 38 से पढ़ते हैं। इस पर बाज़ फ़कीहों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा कि ऐ उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस ज़माने के बुरे और जनाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। क्या आप इस आयत और मसीह की मौत और जी उठने
اور यूना के मछली के पेट में रहने के वाक़े के ताल्लुक से आप हमें मज़ीद कुछ और बता सकते हैं? क्या ये वाज़ेह है कि वो लोग संजीदा नहीं थे? बेशक, क्योंकि मसीह ने गुज़श्ता आयत में एक ज़बरदस्त मौजज़ा किया। एक अंधे, गूंगे और बदरू गिरफ्ता शख्स ने शिफा पाई। ये 3 मसले जिन्हें कोई आदमी हल नहीं कर सकता, मसीह ने उससे शिफा बख्शी। यहाँ वो उससे एक निशान तलब करता है। अच्छा, तुम तो पहले ही बहुत से निशानात दिखा चुके हो। मसीह ने उनके सामने बहुत से निशानात और मौजज़ात किए, लेकिन वो ईमान ना लाए। ना सिर्फ ये, बल्कि उन्होंने उसके कामों को बालज़बूल के कामों से जोड़ा था। ये एक ऐसा गुनाह था जिसकी माफ़ी नहीं थी, इसलिए मसीह को गैर कौमों के पास जाना पड़ा। यूना का निशान बिल्कुल यही ख्याल पेश कर रहा है, और पहले वो अपनी बदी में मसीह को मार डालेंगे। यूना के निशान की तकमील में वो 3 रात 3 दिन जमीन के अंदर रहेगा। इसके बाद फिर यूना गैर कौमों में मुनादी करने आएगा। यूना ने इसके बारे में बता दिया था कि वो गैर कौमों में मुनादी करने आएगा, और फिर पूरे बाप का सियाको सबाक ये बताता है कि उन्होंने मसीह को रद्द किया था। मसीह ने अपनी रहम दिली में उनकी बेहयाई को नजर अंदाज किया। फिर वो सलीब पर मारा गया और दफन हो गया, और जब वो जिंदा होगा तो अपनी कौम के पास नहीं जाएगा, बल्कि पूरी दुनिया के पास वो जाएगा। नैनवा के लोग अदालत के दिन उठेंगे और उस कौम के खिलाफ गवाही देंगे, क्योंकि उन्होंने यूना की मुनादी पर तौबा कर ली थी। यहाँ तो वो यूना और दाऊद से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। शुक्रिया। अब हमारे मेहमानों में से एक मेहमान आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। जी भाई अयाद, अभी आपने आयत पढ़ी कि इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहेगा। क्या वाकई ही मसीह यानी इब्ने आदम 3 रात दिन जमीन के अंदर रहा था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है। क्या हकीकतन मसीह जमीन के अंदर 3 रात और दिन रहा था? ये एक मसला है कि पूछने या इतराज करने वाला शख्स 3 दिन अपने तौर पर और 3 रातें अपने तौर पर समझता है, और इसी के मुताबिक नतीजा भी अक्स करता है, जिसे वो 3 दिन और 3 रातें बनाता है। फिर शक शुरू होता है। जुमला दिन और रात एक यहूदी इजहार है। 24 घंटे के पूरे वक्त में एक दिन होता है और एक रात, बिल्कुल उसी तरह जैसे एक होटल वाले इसको काउंट करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैं एक कमरे में 5 घंटे कयाम करूंगा और हिसाब घंटों से होगा। नहीं, बल्कि 24 घंटों की मुद्दत पर आपका हिसाब बनाया जाएगा। होटल में इसे 24 घंटों का दिन ही समझा जाता है। और फिर इस पर कभी किसी यहूदी ने एतराज नहीं किया, क्योंकि वो अपनी जुबान को समझते थे और उससे प्यार भी करते थे। जब यहूदियों ने पिलातुस से बात की तो उन्होंने कहा कि तू उसकी कब्र पर 3 दिन तक पहरा बिठाना। उन्होंने उससे ये नहीं कहा कि 4 दिन तक बिठाना, क्योंकि यहाँ हमारी समझ के मुताबिक 3 दिन और 3 रातें बनती हैं। कब्र पर 4 दिन के लिए पहरेदार बिठा, ये एक ऐसी बात है जो शरीर रहनुमा ने की। मसीह ने खुद 1 से ज्यादा दफा कहा कि वो तीसरे दिन जी उठेगा। उसने ये नहीं कहा कि वो चौथे दिन मुर्दों से जी उठेगा। वजाहत करने के लिए शुक्रिया। इसके बाद उसने जनूब की मलका की तरफ इशारा किया, जो अदालत के दिन खड़ी होगी, इस कौम के खिलाफ गवाही देगी, क्योंकि वो दुनिया के आखिर से सुलेमान की हिकमत देखने के लिए आई थी, और यहाँ तो सुलेमान से भी बड़ा है। आपने मसीह की अजमत का जिक्र किया। वो हैकल से बड़ा है, यूना से बड़ा है और सुलेमान से बड़ा है। बराए मेहरबानी आप 43वीं आयत पर तबसरा फरमा दें और वजाहत कर दें कि जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मुकामों में आराम ढूंढती फिरती है और नहीं पाती। तब कहती है, मैं अपने उस घर में फिर जाऊंगी जिससे निकली थी, और आकर उसे खाली और झड़ा हुआ और आरास्ता पाती है। फिर जाकर और 7 रूहें अपने से बुरी हमरा ले आती है, और वो दाखिल होकर वहां बसती हैं, और उस आदमी का पिछला हाल पहले से भी बदतर हो जाता है। इस जमाने के बुरे लोगों का हाल भी ऐसा ही होगा। लिहाजा मसीह के उन अल्फाज और कौम को उसको रद्द करने के दरमियान क्या ताल्लुक पाया जाता है? दर हकीकत उन्होंने मसीह को रद्द किया जब खाली घर तरतीब में और साफ था। मतलब कि तरतीब में क्या? जैसा कि आप मजहबी इबादतों को देखते हैं तो आप वहां सब कुछ ही तरतीब में पाएंगे और वहां सब कुछ साफ मिलेगा, और वहां खाली कुछ नहीं। मसीह हमें क्या बताना चाहता है? उस कौम के साथ क्या होगा? बाबल की गुलामी से वापस आने के बाद मसीह उनके पास आएगा। वैसे नापाक रूह से क्या मुराद है? बाबल की गुलामी से वापस आने के बाद हम कभी ये नहीं पढ़ते कि उन्होंने बुत परस्ती की थी।
آج کے دن تک ہوسیا باب 3, 4 اور 5 کے مطابق کیونکہ بنی اسرائیل بہت دنوں تک ستون یا ترافیم کے بغیر رہیں گے، جس کا مطلب ہے وہ بت پرستی کے بغیر رہیں گے، لیکن کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ ناپاک روح واپس اپنے گھر کو آئے گی اور یہی اس کی خصلت ہے، اور وہ گھر اسے خالی اور صاف ستھرا ملے گا، اور وہ اکیلی نہیں آئے گی بلکہ 7 اور کو ساتھ لائے گی، اور وہ واپس آ کر وہیں بستی ہیں، اور اس آدمی کا حال پہلے سے بھی زیادہ برا ہو جاتا ہے، اور یہی حال اس بدکار قوم کے ساتھ بھی ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ بتوں کی پوجا جو اس قوم سے بہت دیر سے روکی جا چکی تھی، وہ غیر معمولی طور پر واپس آئے گی، اور لوگ مسیح ہونے کا دعویٰ کریں گے، غیر معمولی، اور وہ سب کے سب جھوٹے 7 نبی روحیں۔ ہوں گے۔ بالکل، اس حد تک کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں مسیح ہوں، اور ہیکل میں بیٹھ کر عبادت کرنے کا حکم دیتے ہوئے لوگوں کو جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے، جو کہ غلط ہے۔ دوسرے تھسلنیکیوں اور اس کے دوسرے باب میں گناہ کا شخص ہے، جس کے بارے میں ہم مکاشفہ کے 13ویں باب میں بھی پڑھتے ہیں۔ یہ بتوں کی پوجا کی روح ہے جو اس بدکار نسل میں طاقتور ہو کر آتی ہے۔ صحیح، بہت شکریہ بھائی۔ برائے مہربانی کیا آپ اختتامی آیات پر تبصرہ کریں گے، آیت نمبر 46 سے شروع کر کے، بالخصوص اس سوال پر میری ماں کون ہے اور میرے بھائی کون ہیں؟ مسیح کے الفاظ۔ اگر ہم اس کو سمجھیں جو ابھی ہم نے اس باب کے بارے میں کہا، کیسے اس قوم نے اسے دشمن کی طرح رد کیا، وہ کیسے غیر قوموں کے پاس جائے گا، اور کیسے اس قوم کی پچھلی حالت پہلے سے زیادہ خراب ہو جائے گی۔ اگر ہم تمام نکات سمجھتے ہیں تو یہ کہنا بہت مناسب ہے کہ مسیح اس قوم کے ساتھ اپنے حقیقی تعلق کو توڑ دے گا، اور پالوس رسول کے حوالے کے مطابق ہم کسی کو جسم کی حیثیت سے نہ پہچانیں گے، اور اگر مسیح کو بھی جسم کی حیثیت سے جانا تھا جیسے بنی اسرائیل اور یہودا کے قبیلے کی اولادیں ہیں، پھر بھی ہم اس کو نہ جانتے، لیکن صلیب نے تمام انسانی فطری تعلقات کو یہاں پر ختم کر دیا، لیکن ہمارا مسیح اور خدا کے ساتھ ایک روحانی تعلق ہے، نہ کہ جسم اور خون کا، کیونکہ جب ہم خداوند کے پاس آتے ہیں تو وہاں پر جسم اور خون نہیں ہوتا، وہ نہ خون سے اور نہ جسم کی خواہش سے اور نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوا، اور میں یہاں پر خدا کا شکر کرتا ہوں۔ اسی لیے اس نے اپنے شاگردوں کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، دیکھو میری ماں اور میرے بھائی یہ ہیں۔ بالکل، کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے۔ اس نے اس قوم سے اپنے فطری تعلق کو قطع کر دیا۔ جو اس کی مرضی پر چلتا ہے وہ اس کے خاندان کا حصہ ہے۔ ہم اس پر مزید مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے تعلق سے پڑھیں گے، جب اس نے مریم مگدلینی سے کہا کہ جا اور ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ شکریہ بھائی، خدا آپ کو بھی برکت دے۔ عزیز ناظرین، اس قسط میں ہم نے مسیح کی عظمت کے بارے میں سیکھا۔ وہ سبت کا مالک ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہیکل سے بڑا ہے، وہ سلیمان اور یونا سے بڑا ہے۔ مسیح سبت کا مالک ہے، جسے پرانا عہد نامہ یہوہ کہتا ہے۔ اس کے سبت کو، یہوہ کے سبت کو لوگوں نے مانا۔ مسیح یہوہ ہے، خدا ہے، مسیح سبت کا مالک ہے۔ اگر سبت آرام ہے تو پھر مسیح انسان کو آرام دینے آیا۔ مسیح نے آپ کو دعوت دی، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔